السلام علیکم دوستو، پلسی کی جنگ 30 جون 1757 میں شکست کے بعد نواب سراج الدولہ کے ڈرامائی زوال نے اس کے مختصر دور حکومت کے المناک انجام کو نشان زد کیا۔ اس کے قابل اعتماد کمانڈر میر جعفر اور طاقتور بینکر جگت سیٹھ کے ہاتھوں دھوکہ دہی کے بعد سراج کے آخری ایام فرار، گرفتاری اور وحشیانہ پھانسی کے ذریعے نشان زد ہوئے۔ سراج الدولہ نے بڑی فوج کے ساتھ پلسی میں رابرٹ کلائیو کی برطانوی افواج کا سامنا کیا، تاہم اس کی صفوں کے اندر غداری، خاص طور پر میر جعفر کی بے عملی، برطانوی فتح کا باعث بنی۔ مایوسی اور دھوکہ دہی سے سراج نے محسوس کیا کہ نواب کے طور پر اس کا مقام ختم ہو گیا ہے۔ شکست کے بعد سراج اپنی بیوی لطف النساء بیگم سمیت وفادار پیروکاروں کے ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ مرشد آباد سے فرار ہو گئے اور پٹنہ کی طرف فرار ہونے کا ارادہ کیا۔ بھیس بدل کر اور مسلسل چلتے پھرتے اس نے پناہ مانگی، لیکن بنگال میں برطانوی انتقام کے خوف کی وجہ سے اسے بہت کم مدد ملی۔ سراج کو ایک مقامی معتمد نے دھوکہ دیا اور راج محل کے قریب میر جعفر کے بیٹے میران کے وفادار سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ اسے مرشد آباد واپس لایا گیا، جہاں میر جعفر، جو اب انگریزوں کے ہاتھوں کٹ پتلی نواب کے طور پر نصب کیا گیا تھا، کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑا کہ سابق نواب کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ سراج کو میران کی تحویل میں جعفر گنج محل میں قید کر دیا گیا۔ 2 جولائی 1757 کو میران نے اپنے والد کی حکمرانی کے لیے کسی بھی خطرے کو ختم کرنے کے لیے سراج کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ سراج کو میران کے سپاہیوں نے بے دردی سے قتل کر دیا اور بھاگیرتھی دریا کے کنارے خاموشی سے دفن کر دیا۔ سراج کی اہلیہ لطف النساء بیگم کو ابتدا میں قید کیا گیا، لیکن بعد میں برطانوی دباؤ کی وجہ سے رہا کر دیا گیا۔ اس کے خاندان کے دیگر افراد کو جلاوطنی، ذلت اور بے بسی کا سامنا کرنا پڑا۔ سراج کا زوال بنگال کی آزادی کے خاتمے اور برطانوی تسلط کے آغاز کی علامت تھا۔ ایک حکمران کے طور پر ان کی خامیوں کے باوجود اکثر پرجوش اور ناتجربہ کار ہونے کی وجہ سے تنقید کی جاتی ہے۔ سراج کو برطانوی تجاوزات کے خلاف ان کی مخالفت کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ میر جعفر اور جگت سیٹھ کی طرف سے اس کی دھوکہ دہی ہندوستانی تاریخ میں غداری کی سب سے بدنام ترین کارروائیوں میں سے ایک ہے۔ نواب سراج الدولہ کے آخری ایام غداری، مشکلات اور المیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی موت نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا، جس نے بنگال اور اس سے آگے برطانوی راج کے قیام کا مرحلہ طے کیا۔ اس کی کہانی اندرونی تقسیم کی قیمت اور نوآبادیاتی طاقتوں کے عروج کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔